بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم نعت علی کے بارے میں پڑھنے لگے تو میں نے یہ نعت علی لکھی ہوئی ہے، یہ ایک وظیفہ ہے اور یہ بڑے بڑے بزرگوں نے کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ کے والد گرامی نے، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حوالے سے انہی الفاظ کے ساتھ نعت علی لکھی ہے۔ بالکل یہ الفاظ ایک مرتبہ پڑھوں گا تاکہ پڑھنے میں غلطی نہ آئے، پھر ترجمہ کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادی علی مظہر العجائبی، یہ میں نے الگ الگ پڑھا، قاری حضرات کہیں گے نادی علی مظہر العجائبی تجدہ او نن لاکا، یہ میں نے الگ پڑھا، اور ادغام کے لحاظ سے پڑھیں گے تجدہ او نن لکا او نن لکا فی النوائبی کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ اگر آپ نے اس کو اس انداز میں پڑھنا ہے کہ وقف بھی کریں، پتہ چلے کتنے وقف ہیں، تو پھر یوں پڑھنا ہے نادی علی مظہر العجائب تجدہ اونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ اب ہم ترجمہ کریں گے۔ نادی یہ امر کا صیغہ ہے، نادا ینادی مناداتن سے، نادی امر کا صیغہ ہے جس کا ترجمہ ہے آواز دے، تو پکار، تو ندا دے۔ علی علی کو، مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے، آواز نہیں پکار، تو پکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مظہر العجائب یہ علی کی صفت ہے، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار جو عجائبات کے مظہر، مظہر کہتے ہیں ظاہر ہونے کی جگہ جن سے عجیب و غریب چیزیں ظاہر ہوتی، عجیب و غریب مدد ظاہر ہوتی۔ نادی علی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز، مولا علی پاک کو پکار، وہ مولا علی جو عجائبات کے مدد، جو عجیب و غریب چیزوں کے، جن سے عجیب و غریب چیزیں ظاہر ہوتی، مدد عجیب و غریب ظاہر ہوتی۔ تجدہ اونا لکا تو مولا علی کو، تو جی ضمیر ضمور ہے، یہ ضمیر کا مرجع علی، اور تجدہ وہ بندہ مخاطب جس کو کہا جا رہا تو ندا دے، تو مولا علی کو پائے گا اپنے لیے مددگار۔ بس تو مولا علی کو پکار، مولا علی پاک کو جو مظہر العجائب، مظہر العجائب، میں عبارت نہیں پڑھ رہا، میں ترجمہ پڑھا رہا ہوں، وہ مولا علی جو مظہر العجائب ہیں، تو مولا علی کو پکار، تو مولا علی کو پائے گا اپنے لیے مددگار، کن کاموں میں؟ فی النوائب تمام پریشانیوں میں، تمام جی نوائب کا معنی پریشانیاں، تو الف لام بھی آ گیا، جمع بھی ہے، تو معنی ہوگا تمام پریشانیوں میں تو مولا علی کو اپنا مددگار پائے گا۔ نادی علی مظہر العجائب تو مولا علی کو پکار جو مولا علی عجائب کے مظہر ہیں، عجیب و غریب مددوں کے، چیزوں کے مظہر ہیں، تو مولا علی کو اپنے لیے مددگار پائے گا تمام پریشانیوں میں۔ آگے کل ہم و غم سینجلی بولایتک، اینال عقیدہ بھی ہونا چاہیے، مولا علی کو مخاطب کر کے کہنا ہے ہر فکر، ہر غم، ہر پریشانی، ہر غم سینجلی ان قریب چھٹ جائے گی
बिविलायतिक, اے مولا علی آپ کی مدد سے. کل ہم و غم، ہر فکر ہر غم ان قریب چھٹ جائے گی، دور ہو جائے گی آپ کی مدد سے، آپ کی مدد سے. یا علی یا علی یا علی، اے علی اے علی اے علی. یہ ہم نے ترجمہ کیا. اب ہم پڑھیں گے ترکیب. نادی امر کا سی ہے، امر واحد مذکر حاضر ہے. واحد مذکر حاضر امر کا فاعل ہمیشہ اندر. انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل. تو فاعل کے بعد جو اسم آتا ہے اکثر مفعول بھی. علین یہ مفعول بھی ہے لیکن علم ہے، معرفہ ہے. مظہر العجائب مضاف مضاف الیہ مل کے معرفہ، تو کیا بن گئے صفت. کہ صفت کے فائدے ہم نے پڑھے. جو میں نے ترجمہ کیا، جو یہ صفت کا فائدہ مدح والا. کون سا فائدہ؟ جی یہ صفت ہے مضاف مضاف الیہ مل کر، لیکن ترجمہ جو کیا جو مظہر العجائب، اسے پتہ چلا یہ کون سی ایک کس فائدے کے لیے صفت ہے مدح. لیکن ترکیب کر رہا ہوں. موصوف مظہر العجائب مضاف مضاف الیہ مل کے صفت، موصوف صفت مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. آگے جا رہا ہوں، یہاں تک ایک جملہ پورا ہے. ترکیب آگے تجیدو، یہ مضارع کا صیغہ ہے. وجدا یجیدو تجیدو، لیکن یہاں ہے تجید. مضارع کو جزم دینے والے صرف میں نحو میں نحومی جو پہلی کتاب وہاں 5 پڑھتے، لم لما لام امر لائے نہیں ان شرط. اب ہمیں پیچھے بظاہر کوئی نظر نہیں آ رہا، 5 میں سے پیچھے نظر نہیں آ رہا. تو بڑا مشہور ہمارا نحو کا قاعدہ ہے، امر کے جواب میں مضارع آئے تو وہ مجزوم ہوتا ہے. یہ امر ہے، نادی امر، تجیدہ مضارع، تو مضارع نے کیا ہونا ہے؟ اس کی قرآن میں بہت مثالیں ہیں. فَاتَّبِعُونِي یُحْبِب، یُحْبِب یہ امر کے جواب میں آیا. لیکن اصل قاعدہ یہ نہیں ہے کہ صرف امر کے جواب میں. اصل قاعدہ یہ ہے کہ 5 چیزیں ہیں، امر، نئی، استفہام، تمنی، عرض. لیکن سب سے زیادہ استعمال وہ جو امر کے جواب میں مضارع اس کا ہے. اچھا یہ مجزوم کیوں ہوتا ہے؟ ہدایت النحو کافیہ میں لکھا ہے کہ امر، نئی، استفہام، تمنی، عرض، ان کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. کیا مقدر ہوتا ہے؟ وہ جزم دیتا ہے. یہ امر نے اس کو جزم نہیں دیا، وہ جو مقدر ہے اسے نے جزم دیا. انما تقدر ان بعد الافعال الخمسہ، 5 افعال کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. وہ ان مقدر اس نے اس کو جزم دیا. جی میں ترکیب کرنے لگا ہوں. تجید فعل مذکر حاضر، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، یہ ہو ضمیر مفعول بھی. اتنی ترکیب ہوئی ہے. آگے اونن، واجدہ یاجیدو کا ایک مفعول آتا ہے جیسے نور الزا میں ہے اذا واجدہ ما یزیلہ، جب وہ پائے اس کو جو نجاست کو زائل کرے، تو پائے اس کو ایک مفعول. 2 مفعول واجدہ کے نہیں آتے، تو تجیدو ایک تو آ گیا. آگے اونن منصوب کیوں ہے؟ ایک مفعول تو آ گیا تجیدہ، تو پھر آگے اونن یہ منصوب کیوں؟ جواب یہ حال ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ سوال. حال کا ذوالحال پہ حمل ہوتا ہے. اونن مصدر ہے، مصدر محض وصف ہوتا ہے، محض وصف کا حمل ذات پہ نہیں ہوتا. جواب مصدر کے بارے میں بڑا مشہور قاعدہ ہے، کبھی مبنی للفاعل، کبھی مبنی
کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یہاں یہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہاں کام خراب ہو جائے گا. تو مولا علی کو مدد منگانے ہیں تو پھر یہ ہے مبنی لیل فاعل او نن آئینن، کیا ہے کہ معنی میں کہ تو مولا علی کو پائے گا اس حال میں کہ وہ تیری مدد کرنے والے ہوں گے، اس حال میں کہ وہ یہ لا کا اس کے متعلق ہے اور یہ اپنے متعلق سے مل کے ہو ضمیر سے حال ہے. کس سے یاد ہو یہی فن نوائب جار میں جو مل کے تجدید کے متعلق، یہ فن نوائب تجدید کے متعلق، تجدید فعل اے نوی ترکیب تھوڑے واسطے، تجدید فعل ان تضمیر مرفوع متصل فاعل، یہ ذوالحال تھا، یہ میل ملا کے اس کا حال، ویونن مصدر مبنی للفاعل آئینن کے معنی میں، لا کا اس کے متعلق، یہ اپنے متعلق سے مل کر یہ بن گیا حال، ذوالعالم کے مفعول بھی، فی النوائب اس کے متعلق فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا ہوئی. وہ شرط مقدر کی، شرط مقدر کی جزا. پتہ چل گیا جو امر کے جواب میں مضارع آئے گا مجزوم ہوگا اس کی ترکیب ہے اسے جزا بنانا ہے شرط مقدر کی. یا شرط مقدر کیا ہے؟ ان نادیتا ان علین مظہر العجائب. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ شرطی اگر تم مولا علی کو ندا دے گا تو ان نادیتا علی مظہر العجائب، اگر تو مولا علی کو پکارے گا تو مولا علی کو اپنا مددگار، یہاں پانے والا معنی ہے، یقین والا معنی نہیں. چلے ہم بتا دیتے ہیں. ہمارا ایک شاگرد کہہ رہا ہے کہ واجدہ یاجد و فعل کلو میں سے ہے، علم تو زنن تو حسیب تو خل تو زام تو رئی تو، اور اس کے دو مفعول آتے ہیں، اس کے دو مفعول آتے ہیں، لیکن وہ کب آتے ہیں؟ جب افعال کلو میں سے ہو. اور واجدہ کا معنی یقین ہو، یہاں اس کا معنی یقین نہیں، یہاں اس کا معنی پانا ہے، یقین والا معنی نہیں اس کا، اس کا معنی پانے والا. اگر تو مولا علی کو پکارے گا تو مولا علی کو اپنا مددگار پائے گا. فی النوائب تمام وہی جملہ ختم، ایتھے ختم جملہ. پنجابی پھر بول رہا ہوں، انڈیا والے کیا کہیں گے؟ نادی علی مظہر العجائب تجدہ اونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. جی کل مضاف، ہم من مطوف ہے، غم من مطوف، مطوف ہے مطوف مل کے مضاف ہے، مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا، سینجلی فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل جس کا مرجع یہ ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ با جارا ولا مضاف ضمیر مضاف ہے، ولایتی مضاف کا مضاف مجرور جار میں مل کے فعل کے متعلق، فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ. یا علی یا علی یا علی، یا حرف ندا، ادعو کے قائم مقام، ادعو میں آنا ضمیر فاعل، علی محلن منصوب لفظاً مرفوع، یہ مفعول بھی ادعو کا، ادعو فعل آنا فاعل لفظ علی مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، فعلیہ نادی علی مظہر العجائب. جملہ ختم. اب ترکیب نہیں ترجمہ خالی. تو مولا علی کو پکار جو مظہر العجائب، جو عجیب و غریب چیزوں کے مظہر، جن سے عجیب و غریب چیزیں ظاہر ہوتی. تجدہ اونا لک فی النوائب، یہ ترجمہ شرط نکال کے کرنا ہے. اگر تو مولا علی کو پکارے گا تو مولا علی کو اپنا مددگار پائے گا تمام پریشانیوں میں، تمام مصیبتوں میں. ہر پریشانی ہر غم ان قریب دور ہو جائے گا اے علی آپ کی مدد سے. یا علی یا علی یا علی.